بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرنے کا واقعہ۔ آیت نمبر 99 تا 113 سورہ صافات۔ ترجمہ ہے: اور آپ نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ دعا مانگی، میرے رب عطا فرما دے مجھے ایک نیک بچہ۔ بس میں نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔ جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا: اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا: میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پس دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ہم نے آواز دی: اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ سلام ہوا ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا زمرہ صالحین میں سے، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان کا کھلا دشمن کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کا وطن چھوڑا تو اپنے رب سے نیک فرزند کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک نیک بچے کی خوشخبری دی، جن کا اسم گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، کیونکہ آپ پہلے بچے ہیں جو 87 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیے گئے، اور اس چیز میں کسی ملت کا بھی کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے اور پلوٹے ہونے کا حق حاصل کیا۔ فلما بلغا معه السعی، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جوان ہوئے اور فرزند کے معاملات نمٹانے لگے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاملات نمٹاتے تھے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ فلما بلغا معه السعی، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو سفر کرنے لگے اور ہر کام میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں انہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث مرفوع کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ عبید بن عمیر بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں، جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جبکہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ اسی بچے کے متعلق ایک آزمائش پوری کر چکے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بچے اور ان کی والدہ کو اکیلا قسم پرسی کی حالت میں ایک ایسی جگہ اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی پرسان حال ہو اور نہ کوئی یار و مددگار، نہ سبزہ ہو اور نہ کوئی جاندار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو خوش دلی سے پورا کیا اور ان ماں بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین اور توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے رزق باہم پہنچایا تھا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اب انہیں اس آزمائش کے بعد ایک
اور آزمائش کا سامنا تھا۔ اب انہوں نے اس بچے کو ذبح کرنا تھا جسے کچھ عرصے پہلے اپنے سے جدا کیا تھا، جو پلوٹا تھا اور اکلوتا بھی تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا اور فوراً بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ کسی دیر کے روادار نہیں ہوئے، فوراً اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تاکہ وہ بخوشی اور آسانی سے اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کا عمل سرانجام نہ دینا پڑے۔ آیات کا مفہوم ہے، یعنی اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ نیک خصلت بچے نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی بات کو سمجھنے میں کوئی دیر نہ کی اور فوراً عرض کی۔ آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اے میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں کمال راست بازی اور اللہ تعالیٰ اپنے والد مکرم کی فرمانبرداری کا کمال جذبہ معجزاً نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معنی سر تسلیم خم کر دینا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیات میں تقدیم و تاخیر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدی کی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تاکہ ذبح کرتے وقت وہ اپنے نور نظر کا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور ضحاک رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہی فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا، جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی رہی، اس لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کے الفاظ آئے ہیں۔ اصلاً یعنی لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسمیہ کے الفاظ بسم اللہ پڑھے اور تکبیر اللہ اکبر کہی، اور بچے نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اور موت کے لیے تیار ہو گیا۔ ذبح عظیم، سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری حلق تک نہ پہنچ سکی، واللہ اعلم۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، یعنی تیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تو کس قدر اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اپنے کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ میرے بندے، جس طرح تو نے آگ میں کود کر میری فرمانبرداری کا ثبوت دیا، آج اسماعیل علیہ السلام جیسے بچے کے حلق پر چھری رکھ کر تو نے ثابت کر دیا کہ تو واقعی ہمارا خلیل ہے۔ تو نے مہمانوں کے لیے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا بلکہ ہمارے ہر حکم پر تو نے لبیک کہا، لیکن بچہ ذبح کر دینا، ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ ظاہر اور واضح امتحان ہے، اور وفدیناہ بذبح عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی خوشنودی کا اہم ذریعہ بنا دیا۔